دن کے وقت جنات کو تابع کرنے کا عمل۔ حاضرین و سامعین، بہت سارے حضرات نے ہم سے رابطہ کیا کہ ہمیں رات کو یا خوف لگتا ہے یا فرصت نہیں ملتی، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم رات کے وقت وظیفہ اور چلا کشی نہیں کر سکتے۔ آپ ہمیں دن کی روشنی والا کوئی ایسا عمل بتائیں جو ٹھوس ہو اور مجرب ہو اور جس کا 100% رزلٹ یقینی ہو۔ تو میرے دوستو، 1400 صفحات کا نچوڑ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ویسے تو ٹوٹکے اور لوگوں کے مجرب آزمودہ بہت سارے وظیفے ہوتے ہیں، لیکن میری یہ کوشش اور سعی ہوتی ہے کہ میں بلا وجہ کسی کا نہ مالی نقصان کروں، نہ وقت کا ضیاع کروں اور نہ اس کو کوئی اذیت اور تکلیف سے دوچار کروں۔ دوستو، بزرگوں، بھائیوں، بعض لوگوں کو بچپن سے یہ شوق ہوتا ہے کہ میں کسی پری کو، دیو کو، چڑیل کو یا جن کو، کسی بھی موکل کو، ہمزاد کو میں حاضر کر دوں، اس سے دوستی لگا لوں یا قابو میں کر کے اس سے اپنے کام نکلواؤں، دکھی انسانیت کی خدمت بجا لاؤں اور خلق خدا کے جتنے مسئلے مسائل مشکلات ہیں حل کروں، اور فی سبیل اللہ لوگوں کی میں ایسی خدمت کروں کہ دکھی انسانیت مجھے دعا سے نوازے۔ میرے دوستو، ایک بات یاد رکھیں، جنات کا بذات خود شکار کرنا جائز بھی نہیں ہے، اور ان کو تابع کرنا یا کرانا یہ ثواب کا کام بھی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ مجھے جب کال ملاتے ہیں تو رابطہ کرتے وقت یہی کہتے ہیں کہ مفتی صاحب ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم آپ کو دعائیں دیں گے، جب ہمیں جن تابع ہو جائیں گے پھر جو چیز مانگو گے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں جنات تابع ہو گئے، بہت ساری خدمت کریں گے، آپ کی بھی، انسانوں کی بھی، بندگان خدا کی بھی، اور لوگ ہمیں دعاؤں سے نوازیں گے، ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنے گا، اور جو خزانے آئیں گے ہم مساجد، مدارس، خانقاہیں، مراکز اور دین کے ادارے بنائیں گے۔ اچھی سوچ ہے، لیکن بذات خود اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ مفتی صاحب یا قاری صاحب یا مولوی صاحب مجھے جن تابع کرائے گا تو جنت پہنچ جائے گا، اس کو نیکیوں کا ڈھیر مل جائے گا، یا روز محشر اس کو کامیابی اور عظمت اور کامرانی مل جائے گی، یہ غلط سوچ ہے۔ ایک پرندہ اور چڑیا شکار کرو، پنجرے میں محصور کرو، یا اس کو قابو میں کر کے 10 سال یا 20 سال مشقت میں رکھو، یا 10 منٹ بھی اس کو پنجرے میں محصور رکھو، یہ گناہ کا کام ہے۔ جنات اور انسان یہ تو بہت ہی قابل احترام مخلوقات ہیں، یہ بھی ہم جیسے مخلوقات ہیں۔ پرندوں سے زیادہ گناہ ہے ان کا گرفتار کرنا، لیکن اس نیت سے جو تم گرفتار کرتے ہو یا تابع کرتے ہو کہ ہم اپنی مشکلات ان کے ذریعے حل کرائیں گے، یا دشمن ہمارے ساتھ جو کھیل کھیل رہا ہے اس کے ظلم اور دجل سے ہوشیار رہیں گے اور ان کے حملوں سے اپنی بچاؤ اور حفاظت کریں گے، یا دکھی انسانیت کی خدمت کریں گے، اور ان جنات پر کوئی ناجائز کام نہیں ڈالیں گے، ظلم و ستم، قتل خونریزی یا ڈاکہ اور چوری ان کے ذریعے نہیں کرائیں گے، بلکہ ان کو بھی آرام اور سکون سے سہولت کے ساتھ رکھیں گے، اور ان کی جو فرمائشیں ہوں گی، کھانا پینا اور غذا ہے، وہ بھی ان کو ہم بدرجہ اتم احسن طریقے سے مہیا کریں گے۔ تو اس طریقے سے صرف حلال ہے، جائز یعنی جواز کی صرف صورت ہے، واجب یا فرض یا ثواب نہیں ہے۔ اب میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں کہ دن کی روشنی میں ہم جنات کو کیسے شکار کریں گے۔ جنات کو شکار کرنے کے لیے اگر دن کو سورۃ الجن پڑھا جائے یا سورۃ المزمل، تو اس کے ذریعے بھی وہ تابع ہو سکتے ہیں۔ روزانہ 11 دفعہ آپ سورۃ الجن پڑھو گے۔ یا نماز پہ آتے وقت آپ کمرے سے باہر آیت الکرسی پڑھو 3 دفعہ، اور پھر مصلی پہ آپ قدم رکھتے وقت 21 دفعہ حسبی ربی جل اللہ پڑھو۔ پھر اس کے بعد بیٹھ کر آپ سورۃ المزمل شروع کرو، یا سورۃ الجن پڑھتے ہو تو سورۃ الجن پڑھو۔ ایک ہی صورت پڑھنی ہے، سورۃ الجن پڑھنی ہے یا سورۃ المزمل، یہ نہیں کہ دونوں صورتیں پڑھیں، سب کا تھا پھر گڑبڑ ہو جائے گا۔ نہ سورۃ المزمل کا
موقع آئے گا نہ سورۃ الجن کا، اس لیے ایک ہی صورت لے لیں، 11 مرتبہ آپ پڑھیں اور 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ السلام علیکم کہہ کر جا نماز کو ملیہ میٹ کر دیں اور اپنے حصار سے نکل آئیں۔ اور حصار آپ نے انگلی سے بنانا ہے، یعنی اپنے ارد گرد 1 فٹ کے فاصلے پر آس پاس آپ چاروں طرف حصار لگا لیں۔ اس کے لیے کوئی رسی بچھانا یا کوئی کپڑا یا کسی بھی قسم کی کوئی تار ہو یا دھاگا ہو، یا اپنی انگلی سے ایسے ارد گرد اشارہ کرتے جائیں تاکہ حدود متعین ہو جائیں۔ اور یہ حصار اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے اندر جن موکل آپ کو تکلیف دینے کی غرض سے اندر نہیں آ سکتا، اس میں آپ محفوظ ہو گئے۔ اور پھر جن لوگوں کو سورۃ المزمل اور سورۃ الجن یاد نہیں ہے تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ روزانہ 313 مرتبہ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان 313 دفعہ روزانہ پڑھیں۔ 20ویں دن آپ کو جن حاضر ہو جائے گا۔ 2 جن چاہتے ہو تو 2 حاضر ہوں گے، 1 چاہتے ہو تو 1۔ جس کا ارادہ آپ نے پہلے دن سے کیا ہوگا تو وہی تعداد آپ کے سامنے حاضر ہوگی۔ اور پھر باقی ہدایات، شرائط یا پرہیز آپ کو میں رابطے پہ بتاؤں گا۔ اسکرین پہ واٹس ایپ کا نمبر آپ کو دیا جا رہا ہے، آپ ہمارے ساتھ اس سلسلے میں رابطہ فرما سکتے ہیں۔ والسلام۔